أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، مسلسل 2-3 خطبوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس بات کی تصدیق سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ صحیح بخاری کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت کذبت وقال ابو بکر صدق، کہ میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور تم نے کہا کہ محمد تم جھوٹ بولتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم استغفر۔ وقال ابو بکر صدقت، جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ ابن ہشام نے جو روایت ذکر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت له قبوہ وتردد ونظر، کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے اس نے گھٹن محسوس کی ہے، نظر ثانی کی ہے، تردد کا اظہار کیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر۔ ابو بکر نے کوئی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ جب بھی میں نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کر لی۔ آپ کے اسلام لانے میں جو ترجیح تھی وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مگر یہ بھی پہلو غور طلب ہے کہ آپ ایمان لانے کے بعد خاموشی سے نہیں بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کے یمین و یسار بنے۔ نبی علیہ السلام جہاں دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے وہاں ساتھ ابو بکر صدیق بھی گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر 10 افراد نے اسلام کو قبول کیا،
جن میں 6 تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں، اور وہ ہیں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور طعمہ بن عبید اللہ، ارقم بن ابی ارقم، ابو عبیدہ بن ابی جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے، اور یہاں یہ بات بجائے خود قابل غور ہے کہ یہ جو پہلے نام میں نے لیے ہیں یہ اپنے اپنے قبائل میں ایک بڑی حیثیت کے حامل تھے۔ حضرت عثمان بھی یہ بنو امیہ میں، حضرت زبیر یہ بنو اسد میں، حضرت عبد الرحمن اور سعد بن ابی وقاص یہ بنو زہرہ میں، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ ہیں جن کا نام بنام نبی علیہ السلام نے ذکر کر کے انہیں جنت کی بشارت دی، اور وہ ایک مرتبہ نہیں کئی بار، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، یعنی یہ یوں نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے ایک سے زائد مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور انہی میں دار ارقم کے مکین ارقم بن ابی ارقم بھی ہیں، جو سب سے پہلا مرکز اور سب سے پہلا گھر بنا ہے نبی علیہ السلام کی دعوت۔ گویا یہ دعوت جتنی یہاں ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جن جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ان میں ابو بکر بھی شریک، ان میں ابو بکر بھی شریک، کیونکہ ارقم یہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی حضرات نہیں جو عرب کے معروف افراد شمار ہوتے تھے، بلکہ جو مسلمان ہونے کے بعد غرباء اور مساکین کفار کے ہاتھوں پٹ رہے تھے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو آزاد کروانے والے بھی ابو بکر صدیق تھے۔ اور ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال کے علاوہ عامر بن فہیرہ، زنیرہ، ام عبیس، نہدیہ اور اس کی بیٹی زنیرہ، اس کو ابو جہل مارتا تھا۔ کیوں اسلام لائی؟ اور اتفاق کی بات یہ کہ اسلام لانے کے بعد حضرت زنیرہ کی بینائی چلے گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی کہنے لگے لات اور عزا کی مار پڑی ہے، بزرگوں کی بات مار پڑی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ چلتا ہے مسئلہ اب بھی۔ ان کی گستاخی کی ہے، ان کا انکار کیا ہے، ان کی بزرگی کا، ان کی مار پڑی ہے۔ حضرت زنیرہ نے فرمایا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جھوٹ بولتے ہیں، یہ لات اور عزا نہ میرا نقصان کر سکتے ہیں نہ مجھے کوئی نفع دے سکتے۔
میرے نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ جب کایا پلٹتی ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، بالکل تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ انشراح صدر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت خالد کو بھیجا تھا ایک بت کو گرانے کے لیے، جب وہ گئے اور انہوں نے مارا کلہاڑا، آگے سے آواز آئی، خبردار، بھسم کر دوں گا، جلا دوں گا تمہیں۔ خالد کہنے لگے وہ دن کافور ہوئے، وہ دن دور گئے جب ہم تم سے ڈرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے تمہارے ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے اللہ نے نکال دیے۔ یعنی انقلاب یہ آتا ہے جب انسان توحید کا علم بردار بنتا ہے، ایک اللہ کا پرستار بنتا ہے، تو پھر غیروں کی ڈر اور خوف وہ دلوں سے اللہ نکال دیتے ہیں۔ یہ زنیرہ، نہدیہ اور اس کی بیٹی اور ایک اور خاتون جو بالکل غرباء، مساکین، فقیر تھے، ان کو لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے پاؤں کی آواز میں جنت میں سن کے آیا ہوں۔ اب سوچئے ذرا، جس کو آزاد کروایا ہے وہ جنت جا رہا ہے، اور جو آزاد کرنے والا ہے اس کے بارے میں منہ شکافی کرنے والے کیا حلقہ سرائی کرتے ہیں۔ سمجھے نا بات؟ غلام جنت میں، اور آزاد کرنے والا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ابو بکر کا تو نبی علیہ السلام نے نام ہی عتیق رکھا کہ اس کو اللہ ذوالجلال نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ابو بکر ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ امتیاز حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ، حضرت ابوبکر صدیق، ان کی والدہ ام رومان، ان کی بیٹیاں عائشہ اور اسماء، ان کا بیٹا عبداللہ، عبد الرحمن صلح حدیبیہ میں مسلمان ہوا، اور باپ صلح فتح مکہ میں مسلمان ہوا۔ گویا باپ بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، گویا چار نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرہ اسلام میں داخل۔ ماں بھی سلمہ، باپ بھی، بیٹا بھی اور پوتا بھی محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، جس کی پرورش حضرت علی نے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹیوں میں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ عجیب اتفاق ہے ابو بکر کے گھرانے کا، اور خوش نصیب ہے کہ عائشہ نبی علیہ السلام کے عقد میں آئیں، اور اسماء نبی علیہ السلام کے پھپھی زاد بھائی زبیر کے عقد میں آئے، اور زبیر کے عقد کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال نے انہیں بیٹا دیا، اور یہ بیٹا عبداللہ بن زبیر وہ پہلا بیٹا تھا جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا مہاجرین کا۔ سب سے پہلے یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ان مہاجرین اور ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی، ہم نے جناب بالکل جادو کر دیا ہے، نرینہ اولاد ہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے آ کے مدینے کا امن تباہ کر دیا ہے، گھر گھر لڑائی ڈال دی۔ لیکن جب اللہ ذوالجلال نے زبیر کو بیٹا عطا فرمایا، تاریخ میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے لوگوں کو پتا چلا تو سارے مدینے میں گونج پڑی اللہ اکبر کی۔
یہودیوں کا کفر ٹوٹ گیا، ان کا جادو ٹوٹ گیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں شہید ہوتے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں شہید ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر اور اہلیہ اسماء جو بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قابل غور بات ہے کہ یہ عبداللہ یہ ابو بکر کے نواسے ہیں، یہ ابو بکر کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں۔ یزید کی فوجوں نے انہیں بھی شہید کیا تھا، ان کا تو کوئی بھی ذکر نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا سبھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ابو بکر کے گھرانے کے ساتھ محبت ہے یا جفا ہے؟ وفا ہے یا جفا ہے؟ ان کا کوئی نام نہیں لیتا کہ ابو بکر کے گھرانے کا بھی پوتا شہید ہوا تھا یزید کے لشکر کے ہاتھوں عین حرم میں۔ اور عبداللہ بن زبیر وہ کہ جب نماز پڑھتے تھے اتنا لمبا رکوع اور سجدہ کرتے تھے کہ حرم کے پرندے کمر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور انہیں شعور نہیں ہوتا تھا، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پورا گھرانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مسلمان ہوا۔ یہ شرف ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیے، ابو بکر کا پورا گھرانہ، میں گزشتہ خطبے میں سفر ہجرت کا بھی ذکر کر رہا تھا کہ پورا گھرانہ خدمت گزار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو بکر بھی، بیٹا عبداللہ بھی، عامر بن فہیرہ غلام بھی، بیٹی اسماء اور عائشہ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے ہیں نبی علیہ السلام، رات کو نکلے ہیں، کھانا تیار کیا ہے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد اس کا منہ باندھنے کے لیے گھر میں رسی نہیں ہے، گھر میں رسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش اور گھرانہ بھی خاموش۔ حضرت اسماء نے اپنا آزار بند دو ٹکڑے کیا، دو حصے کیا۔ ایک کو کمر کے اوپر باندھ لیا اور دوسرے حصے کے وہ توشہ خانہ جو ہے وہ گٹھری کہہ لیجئے، اس کا سرا دوسرے سے باندھ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت اسماء ذوالنطاقین کہلانے لگی، ان کا لقب یہ بنا۔ بلکہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ ذوالنطاقین یہ لقب نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء کو دیا تھا۔ جب انہوں نے ذکر کیا اور نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اسماء گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں جنت میں دو نطاقین دے گا، جنت میں دو دے گا، ایک نہیں۔ ایک کے ساتھ تم نے باندھا ہے، اللہ ایک کی بجائے دو دے گا۔ تو یوں، اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیے، حرزہ سرائی کی انتہا دیکھیے۔ لکھا گیا ہے باقاعدہ کہ کیا ابو بکر وہ اس لیے ساتھ لے کے گئے تھے کہ ابو بکر سے ڈرتے تھے کہ کہیں راز افشا نہ ہو جائے۔ یہ منہاج الکرامہ میں ہلی نے بھی لکھا ہے، اور یہ بات ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے، اور انہی کے حوالے سے یہی بات علامہ قرطبی نے بھی ذکر کی ہے کہ ڈرتے ہوئے ابو بکر کو ساتھ لے گئے تھے۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ اللہ کا واسطے ڈرو۔ ابو بکر سے ڈرتے ہوئے یہ گھر سے نکلے ہیں، لے کے نکلے ہیں نبی علیہ السلام کو، جا رہے ہیں، اور آپ دونوں کے بارے میں کفار نے انعام مقرر کر رکھا ہے کہ ابو بکر کو یا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم
دونوں میں سے کسی ایک کو جو گرفتار کر کے لائے ہم اس کو 100 اونٹ دیں۔ دشمن ابو بکر کے بارے میں کیا سمجھتا تھا؟ سمجھے یہ بات؟ دشمن ابو بکر کے بارے میں کیا سمجھتا تھا؟ دشمن ابو بکر کے بارے میں سمجھتا تھا، کفار مکہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے سچے وفادار اگر ہیں تو ابو بکر ہیں، وہ اگر پکڑے گئے تو معاملہ کھل جائے گا اور راستہ مل جائے گا کہ ابو بکر گئے کہاں ہیں۔ انعام مقرر کر رکھا تھا دونوں کا کہ دونوں میں سے یا نبی علیہ السلام خود گرفتار ہو جائے، ان کو پکڑ لیا جائے، یا ابو بکر کو پکڑ لیا جائے۔ جو بھی دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ دیں گے۔ کفار مکہ پاگل تھے کہ ابو بکر کے بارے میں بھی انعام مقرر کرتے، اور پھر یہ بات کس کو معلوم نہیں کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا آپ محمد زندہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خاموش رہو، جواب نہ دو۔ اور پھر ابو سفیان نے دوسرا نام کس کا لیا تھا نبی علیہ السلام کے بعد؟ اسی ثانی سنین کا۔ بات سمجھے؟ دوسرا نام کس کا لیا تھا؟ ابو بکر کا، کہ کیا ابو بکر تو ہمیں زندہ ہے۔ پھر تیسرا نام لیا تھا عمر فاروق کا کہ کیا عمر تمہیں زندہ ہے۔ کفار سمجھتے تھے کہ ابو نبی علیہ السلام کی، کہ محمد رسول اللہ کی دعوت کے علمبردار اور اس کی حمایت کرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر دیکھیے ابو بکر نے جو انتظام کیا تھا اس کی تفصیل ذکر کر چکا ہوں، صرف اشارہ ہے کہ بیٹے کو مقرر کیا کہ رات کو آ کے سارے دن کی کاروائی ہمیں بتلانی ہے۔ عامر کو مقرر کیا کہ علی صبح آ کے تاکہ بیٹے کے قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں اور دودھ بھی ہمیں مل جائے۔ اگر اطلاع ہی دینی تھی، پکڑوانا ہی تھا تو عبداللہ نہ یہ خدمت کر دیتا، غلام نہ یہ کرتا، لیکن یہ حقیقت تو تھی نہیں۔ مگر جھوٹ جب انسان نے بولنا ہو تو پھر انسان کہتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچا ماننے، اتنا جھوٹ بولو۔ یعنی یہاں بھی جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ابو بکر ہمراہ ہیں، ابو بکر کبھی آگے ہیں، ابو بکر کبھی پیچھے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، چلتے ہیں نال۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور آگے جاتا ہوں تو اس لیے کہیں دشمن آگے سے نہ کوئی طاق میں ہو، اور پھر دل میں آتا ہے کہ کوئی پیچھے تعاقب نہ کر رہا ہو، اس لیے آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حفاظت کی کیا عالم ہے۔ دشمن اسی طرح کرتے ہیں، دشمن جس کے ہمراہ ہو وہ اس کی حفاظت اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جا رہے ہیں دونوں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ابو بکر تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں رجل یہدی السبیل۔ اللہ جانتا ہے کہ دل باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ ابو بکر پر کروڑ انگنت رحمتیں نازل فرما کہ کیسا استعارہ اور کیسا جملہ استعمال کیا کہ کوزے میں دریا بند کر دیا، خود بھی بچے اور نبی علیہ السلام کو بھی بچایا اور حقیقت کا بھی اظہار کر دیا۔ رجل یہدی السبیل، نام نہیں لیا، محمد رسول اللہ نام نہیں لیا۔ وہ ہیں جو مجھے راستہ بتلا رہے ہیں، وہ ہیں جو مجھے راستہ بتلا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ شاید ابو بکر کو راستہ بھول گئے، اور اس کو پوچھا ہے، اس کو کہا ہے کہ راستہ بتلا دو۔ اس کی منشا یہ تھی، لیکن صدیق کی منشا کچھ اور تھی۔ صدیق کی منشا تھی کہ یہ راستہ جنت کا مجھے دکھا رہا ہے، یہ جنت کا راستہ دکھانے والا۔ رجل یہدی السبیل، یہ کہا جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر دیکھیے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر غار میں، وہاں جس وقت کفار پہنچے ہیں تعاقب میں، اور نبی علیہ السلام بھی اور حضرت ابوبکر غار میں،
حضرت ابوبکر یہ پاؤں دیکھ رہے ہیں، ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور اگر ان میں سے کوئی پیچھے نیچے ہو کے دیکھ لے تو ہم تو پھر پکڑے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علامہ قرطبی یہاں ایک طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی نکلے تھے، ان کا تعاقب فرعون اور اس کے لشکریوں نے کیا کیا تھا، وہ جب بالکل قریب آئے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتی پکار اٹھے کہ جناب انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے۔ وہ لشکر ان کا پیچھے آ چکا، بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، آگے دریا ہے، ہم کہاں جائیں، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان ربی معی، نہیں نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں تنہا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے رہنمائی کرے گا۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سمندر سے پار ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں وہ بھی تھے جو مرتد ہو گئے اور بت پرستی انہوں نے شروع کر دی، لیکن ابو بکر ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر ایمان پر باقی رہے، اسلام پر باقی رہے، ہمیشہ ہدایت پر رہے اور ہمیشہ ہدایت کے دائی رہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ یہ کہنے میں کہ ان ربی معی یا ان اللہ معانا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہاں اپنی قوم کو ساتھ نہیں رکھا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اور یہاں ابو بکر کو ساتھ رکھا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے علم بردار رہے ہر دور۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ ثانی اثنین دو یہ دو کہاں کون ہیں؟ پورے لوگ متفق ہیں، وہ بھی متفق ہیں جو ابو بکر نہیں مانتے کہ دو تو ابو بکر ہی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ابو بکر، لیکن عرضہ سرائی علیحدہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ابو بکر پاؤں ایسے کر رہا تھا دکھانے کے لیے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ لکھا ہے باقاعدہ کتابوں میں، ہاں لکھا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے سانپ نے ڈسا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان، وہ کہتے ہیں سانپ نے اسی لیے ڈسا تھا۔ یہ بات تو بات کی ہوگی کہ جناب ڈسا، اور ڈسنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہیں، اگر پکڑانا ہی تھا تو پاؤں دکھانا تھا یا آواز دینا تھی؟ پاؤں دکھانا تھا یا آواز دینی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلایا۔ سوچئے ذرا، کہتے ہیں ابو بکر کو حضرت علی کو بستر پر سلا کے گئے، اپنا بستر دیا، اپنے بستر پر سلایا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے؟ بلا شبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، انکار نہیں حضرت علی کے مرتبے کا، بالکل انکار نہیں، لیکن علی کو کوئی خطرہ نہیں، علی کو کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی سے کہہ گئے ہیں کہ علی یہ مانتے ہیں دے کے مدینے آ جانا، علی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ علی کو پتا ہے کہ مجھے کیا فرمایا گیا ہے کہ تم مدینے آ جانا، میں نے مدینے جانا ہی جانا ہے۔ علی کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے تو ابو بکر کو ہے، پشیمانی ہے تو ابو بکر کو ہے، خرچ کیا ہے تو ابو بکر نے کیا ہے، انتظام کیا ہے تو سارا ابو بکر نے کیا ہے۔
لیکن وائے افسوس اس کے باوجود بھی ابو بکر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا دشمن. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی عقل و فکر کی بات. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے الوداع میں، اور دوسرے مورخین نے بھی، اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کوفے میں منبر پر تشریف فرمائے، حلقہ عنادت جمع ہے، پوچھنے لگے ہیں ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں بتلاؤ سب سے بہادر کون ہے، سب سے بہادر کون ہے؟ قالوا انت یا امیر المومنین، کہنے لگے آپ ہیں اے امیر المومنین، سب سے بہادر آپ ہیں. قال لا ولکن هو ابو بکر، فرماتے ہیں نہیں میں نہیں، ابو بکر سب سے بہادر ہے، میں نہیں بلکہ سب سے بہادر ابو بکر ہے. کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر. فرماتے ہیں انا جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، کہ بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام کے لیے ایک پہاڑی پر ایک چھپر ہم نے بنا دیا. اس چھپر کی حفاظت حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے انصار صحابہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام سے کہا گیا فَقُلْنَا مَنْ يَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں لِأَلَّا يَحْوِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَاللَّهِ مَا دَنَا مِنْهُمْ إِلَّا أَحَدٌ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. ہم نے کہا کون ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو؟ کوئی بعید نہیں، کیونکہ اصل ہدف تو نبی علیہ السلام ہے. بات سمجھے، اصل ہدف کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے. ہجرت میں بھی اصل ہدف نبی علیہ السلام ہے. فرماتے ہیں اصل ہدف نبی علیہ السلام ہے. نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کون ذمہ داری لیتا ہے؟ کون لیتا ہے؟ فَوَاللَّهِ مَا دَنَا مِنْهُمْ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی نہ اٹھا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر نے تلوار لی شاہرن بالسیف علی رسول اللہ، راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکر تلوار سونت کر نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو، آپ کے پاس کھڑے ہو. فرماتے ہیں فہذا اشجع الناس، ابو بکر یہ ہیں جو سب سے زیادہ جو ہیں وہ بہادر ہیں. پھر ایک دوسری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے مکہ مکرمہ میں پکڑا، عین حرم میں پکڑا، اور نبی علیہ السلام کو زودکوب کرنا شروع کر دی، مارنا پیٹنا شروع کر دی، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور کہتے کہ انت جعلت الآلہۃ الہا واحدا، اور تو نے ایک ہی معبود بنا دیا، یہ ہمارے معبود کہاں گئے؟ یعنی جرم کیا ہے، قصور کیا ہے کہ یہ لات عزا کی آپ نفی کرتے ہیں، یہ سارے حبل بھی گیا، یہ سارے گئے، ایک ہی الہ اجعلتا انت جعلت الآلہۃ الہا واحد. حضرت علی کہتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، اللہ کی قسم کوئی بھی آپ کو چھڑانے کے لیے آگے نہ بڑھا سوائے ابو بکر. وہاں بھی چھڑانے کے لیے کون پہنچا ہے؟ ابو بکر پہنچے. کہتے ہیں کسی کو مارتے ہیں، کسی کو کھینچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں انشدکم ویلکم اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، فرماتے ہیں وہ افسوس ہے تمہارے اوپر، تم اس آدمی کو شہید کر رہے ہو، مار رہے ہو کہ جو جس کا جرم یہ ہے، جو کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ. ثم رفع علی بردۃ کانت علیہ، پھر حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کپڑا تھا وہ اپنے منہ پر لیا اور زاروں قطار رونے لگے. حضرت علی رونے لگے. فرماتے ہیں حتیٰ کہ پھر جس وقت حوصلہ بڑھا تو پھر کہنے لگے انشدکم، میں تمہیں قسم دلاتا ہوں، بتلاؤ
امومن آل فرعون خیر ام ہوا، اور آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر بہتر تھا؟ آل فرعون کا مومن کیا؟ جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، فجاء رجل من اقصى المدینہ، او شہر سے ایک بھاگا بھاگا آدمی آیا جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، آگے کہنے لگا موسیٰ بھاگ جاؤ، یہ لوگ تمہیں شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ کیا وہ فرعون کی آل کا مومن وہ بہتر تھا یا ابو بکر بہتر تھے؟ اب ہوا فسقط القوم، لوگ خاموش رہ گئے۔ فقال فواللہ اللہ کی قسم لسعد من ابی بکر خیر من ملء الارض من مومن آل فرعون۔ اللہ اکبر۔ آل فرعون کا مومن وہ تو ایک تھا، وہ تو ایک تھا، اگر ایسی پوری روئے زمین پر وہ سارے آل مومن جیسے ہوں، آل فرعون جیسے ہوں، آل فرعون کے مومن جیسے ہوں، ان کا جو آل ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس میں جو ایک آدمی ایمان، سارے ایماندار ہو جائیں، بلکہ زمین ان سے بھر جائے۔ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ابو بکر کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، وہ سب مل کے بھی ذاک رجل یکتم ایمانہ وہذا رجل اعلن ایمانہ، اس لیے کہ اس نے تو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اور ابو بکر نے اپنا ایمان ظاہر کیے ہوئے تھے۔ کہ اپنے ابو بکر کے ایمان کو یہ سارے لوگ، سارے آل فرعون سارے مومن ہو جاتے، بلکہ ساری زمین اس دور میں مومنوں سے بھر جاتی، تو پھر بھی وہ ابو بکر کے ایمان کو نہ پہنچتے۔ یہ بات تو حضرت علی نے کہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں لو بوزینا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع، اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین کے تمام اہل ایمان کے ایمان کو رکھا جائے لرجع، تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بڑھ جائے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ مرفوع حدیث میں بھی آئے، مرفوع روایت میں بھی آئے، یعنی حضرت علی کی بھی یہی شہادت ہے، یہی گواہی ہے، حضرت عمر فاروق کی بھی یہی گواہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ثانی ہے، ثانی ہونے کا لقب، یعنی غار میں ہی ثانی نہیں بلکہ عریش میں بھی ثانی، عریش میں بھی ثانی، وہاں کوئی اور، جیسے غار میں اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کسی اور کی بجائے ابو بکر کو منتخب کیا، عریش میں بھی نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ ذوالجلال نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کس پر اعتماد کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے؟ ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھے ابو بکر صدیق۔ اس سلسلے کی باقی بات اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔